آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے مارکہ حق کو. سر اس دن وہ کیا معاملات تھے؟ 12:30 بجے سائن آف کیا تو لینڈ لائن سے ایک فون آیا تو انہوں نے مجھے مبارک دی کہ سر مبارک ہو، ہم نے دشمن کے 6 جہاز مار گئے. اس وقت تک میڈیا چلا رہا تھا 1 جہاز 2 جہاز. تو میں نے فون کیا بدامی صاحب کو، تو بدامی صاحب نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ سر آر یو شیور سر، یہ تو 1-2 چل رہے ہیں. پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 طیارے مار گرائے ہیں. کاکپٹ کے اندر کی ویڈیو کیا تھی؟ جب آپ کا میزائل جا رہا ہوتا ہے، جب ایکٹیو آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یو کین بی ویری شیور کہ یہ ہٹ ہوگا، اور ہٹ ہوگا تو آبویسلی پھر یہ تباہی مچائے گا. لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جی ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے بڑا. ورلڈ وار 2 کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ورلڈ وار 2 میں سینکڑوں جہاز آتے تھے، آپ اتنا قریب گزرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہیلمٹ دیکھ لیتے ہیں کہ گرین کلر ہے کہ ریڈ کلر کا ہیلمٹ ہے. تو یہ ڈاگ فائٹ ہوتی تھی ایم عالم صاحب کے زمانے میں. میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو میں نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ یہ کیسے کرتے، تو اس نے کہا سر وہ ایک چیف ادھر ہی ہوتے تھے، وہ تو گھر ہی نہیں گئے. تو میں نے کہا کہ آپ سنیں گھر ہی نہیں گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں اگر گھر چلا جاتا. کب لگا مودی کو کہ مجھے فون کرنا چاہیے ٹرمپ کو؟ پرائیویٹلی تو ان کو 6 اور 7 کی درمیانی رات پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارا بہت نقصان ہوا. ہاں پبلکلی تو آج بھی وہ ڈینائی کریں. پیٹرول اگر سر ختم ہو جاتا ہے، جنگ دوبارہ ہو جاتی ہے، تو کیسے ہم جنگ لڑیں گے؟ ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں جنگی صورتحال میں؟ ان کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے جنگ سے پہلے. ٹرمپ نے ہمیں سراہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہو جاتا ہے. جب آپ وکٹری حاصل کرتے ہیں تو وکٹری ہیز ویلیو اینڈ ویلیو گیوز یو پاور اینڈ وین یو آر پاورفل دین پاور ٹاکس ٹو پاور. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو قسم کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آج الحمدللہ میں بار بار اس لیے کہوں گا کہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے مارکہ حق کو. بنیان المرصوص کے نام سے ہم نے ایک آپریشن کیا جو کہ سندور، جس پہ DGISPR نے کہا کہ کوئی مردوں والا نام تو رکھو. کل کی پریس کانفرنس آپ سب نے ہی دیکھی ہوگی. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس مارکہ حق میں جو ایئر فورس کا کردار تھا، باقی تو سارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے، زمینی معاملات بھی دیکھ رہے تھے، لیڈرشپ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اب جو ہیں ہمارے وہ بھی دیکھ رہے تھے. اس ٹائم سارے جو لیڈرشپ تھی وہ تمام تر جو ہے چوکنا ہو کے یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی، جو کہ بھارت کو منہ توڑ جواب ملا. اسی کے حوالے سے آج ہم نے مدعو کی ہے خالد چشتی صاحب کو. ان سے بہتر تجزیہ، ان سے بہتر ایک ٹیکنیکل جو ایک انفارمیشن ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. اور ماشاءاللہ ان کی ایک گریپ اور ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ان کے ہی یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، جس میں انہوں نے ڈیٹیل بتایا کہ کیا کیا معاملات دیکھنے کو ملے اور اس آپریشن میں بنیان المرصوص میں کس طرح نے PF نے کام کیا، ایئر فورس نے اپنا جو سرپرائزز دیے اور 7 جہاز رافیل ان کے گرا دیے، جس پہ پوری دنیا نے ہمیں سراہا. اسی پروگرام کو آگے لے کے چلنے کے لیے میں سر کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم سر، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کی قوم کی جانب سے. آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہماری پاک فوج ہمیشہ اسی طرح زندہ باد اور اسی طرح قائم و دائم رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ، بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر یاد کیا. سر قوم کو بھی مبارکباد ہو کہ ہم نے اپنی آج کے دن سال پہلے آلموسٹ سوورینٹی کا دفاع کیا تھا اور دشمن کو ایسا سبق دیا تھا جو ہم توقع کرتے ہیں کہ یاد رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. وہی بات کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا اور اس چینل کا دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کا آغاز کیا، تو میرا ہی آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بہت ہی شروع کے مطلب سچویشن چل رہی تھی، ابھی جنگ بالکل ختم ہی ہونے پہ تھی، اور 10 مئی کے بعد ہم نے شاید پروگرام کیا. تو آج مجھے خوشی اس بات کی کہ میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس کو پورا انالیٹیکلی دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے کہ اصل میں معاملات کیا تھے. کچھ چیزیں آپ نے کہا تھا میں ابھی بتا نہیں سکتا، میں کوشش کروں گا آپ سے وہ پوچھوں کہ سر اس دن وہ کیا معاملات تھے. کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی، سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. سارا سینیریو بتائیں کہ آپ اس ٹائم کہاں پہ تھے، آپ کیا اس ٹائم کر رہے تھے، یہ بھی بتائیں. لوگ بڑی کیوریوسٹی سے یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سب اپڈیٹس، اور آپ پھر جا کے سائٹ پہ بھی گئے جہاں سے اٹیکس کیے گئے باقاعدہ بھارت کی طرف سے، اور سندور کو بالکل ملیا میٹ کیا گیا. سر یہ بتائیے گا پلیز. السلام علیکم. میرا بنیادی طور پر ایک پیشن 6 سال سے تھا، جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں ریسرچ پہلے سے کرتا آیا ہوں، بٹ 6 سال سے پیشن یہ ہوا کہ میں ان ان سنگ ہیروز کو جو پاکستان کے اوور آل ہیں اور خاص طور پہ پاک فضائیہ کے، ان کو لوگوں سے کنیکٹ کراؤں. میں نے ایسے ایسے ہیروز کو ریچ آؤٹ کیا تھا جو 52 سال میں کبھی کیمرے پہ نہیں آئے تھے، لیکن پاکستان کے لیے انڈیا کے 2 جہاز انہوں نے کنفرم مارے تھے جو انڈیا مانتا ہے کہ اس نے مارے تھے. بالکل ٹھیک. ان تک بھی پہنچا یہ میرے لیے. تو میں پہلے 6 سال سے کر رہا تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے
خاص طور پر پاک فضائیہ نے میرے اس کام کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک اسپیشل پرمیشن یہ ایکسیس دے دیا ہوا تھا کہ میں کسی بھی ایئر فورس بیس پر اس کی بھی ایکسرسائز جو ہو رہی ہو میں اس میں جا سکتا ہوں, ناٹ فرام فلائنگ پوائنٹ آف ویو, بٹ میں مانیٹر بیٹھ کے بریفنگ ڈی بریفنگ پائلٹ کے ساتھ ڈسکشن کر کے پورا دن گزار سکتا ہوں, میں کرتا آ رہا تھا. ٹھیک. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب یہ جنگ کی اسکلیشن ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا, شاید میں نے پچھلی دفعہ بتایا ہو کہ 1 مئی کو میں نے ایک اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر, اس کا میں نے یہی کہا تھا, ایک ہی میں نے ایڈوائز کی تھی انڈین ایئر فورس کو صرف 5 دن پہلے جب یہ شوٹنگ ہوئی تھی. اس میں نے کہا تھا کہ یہ ایئر فورس بہت زبردست لیول پر کامبیٹ ریڈی ہے, اس کو انڈین ایئر فورس چاہیے کہ اس لیول پر انگیج نہ کرے. ٹھیک. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لیڈر ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے, تو یہ دیکھنے میں ڈوسائل اور بڑا انٹروورٹ ہے, ہاں جی, لیکن یہ بہت اگریسو آدمی ہے. اچھا, تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر, میں آلموسٹ 35 سال سے ان کو جانتا ہوں, تو میں نے کہا تھا ان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, وہ آپ کو سرپرائز دے گا. الحمدللہ وہ بات 6 دن بعد جب انفولڈ ہوئی جنگ تو وہی ویڈیو آلموسٹ ملین پر تو چلی گئی, بٹ آن ٹاپ آف دیٹ خدا کا شکر یہ کرتا ہوں کہ وہ باتیں سچ ثابت, کریڈیبلٹی ارن ہوئی کہ یہی کہا تھا کہ سرپرائز دے گا, یہی کہا تھا کہ بہت اگریسو. اب میرا کیونکہ کنیکٹیوٹی ایک تھی, تو اس جنگ کے بعد جب کہاں تھا میں, وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میں کوئی 12:30 بجے سائن آف کیا چینلوں سے, سارا دن لگے ہوئے تھے کہ اب جنگ آ رہی ہے, اب جنگ آ رہی ہے. تو لینڈ لائن سے ایک فون آیا مجھے. اچھا. تو میں نے اٹھایا اور میں نے کیا, تو کہتا ہے بیپر چاہیے. تو میں نے کہا اسٹینڈرڈ بیپر ہوتا ہے. میں نے کہا یار میں صبح سے بیٹھا تھا, بیپر آج چھٹی دے دیں. کہتا ہے سر آپ کو پتہ نہیں ہے حملہ کر دیا انڈیا نے. اچھا. میں نے کہا ریئلی. اچھا, میں ابھی بند کیا تھا, تو اس کے بعد میں چینل پہ چلا گیا, اور ایک چینل پر میں بیٹھا تھا, بڑا مین چینل ہے. انہوں نے کہا وہ بلا رہے ہیں آپ کو, ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ آ جائیں. میں چلا گیا. اب میں گیا تو کوئی 1:30 بجے کے قریب اس دوران میری بیل بجی موبائل کی, پاک فضائیہ کے آپریشن روم سے تھا. اچھا. نمبر تھا, اور میں نے سائن آف کیا کہ یہ ضروری کال ہوگی, کیونکہ اس وقت شوٹنگ چل رہی تھی. یہ لگ رہا تھا ابھی حملہ, ہندوستانی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو میں نے جب لاگ آف کر کے اٹینڈ کیا تو پاک فضائیہ کی لیڈرشپ سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے مبارک دی کہ سر مبارک ہو, ہم نے دشمن کے اتنے 6 جہاز مار گئے ہیں. اچھا, یہ پہلی کال ہے آپ کو؟ پہلے 3 سے شروع کیا, پھر انہوں نے کہا میں دوبارہ بتاتا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک کال آئی کہ نہیں 4 ہو گئے ہیں. پھر ایک آخری کال آئی, جب آخر میں انہوں نے بتایا 6, اور پھر کہا کہ نہیں 5 جہاز, تو آپ میڈیا کو 5 بتا دیں. تو میں نے کیوریوسٹی سے پوچھا کہ ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے, تو 5 کیوں؟ تو بڑی زبردست بات کہی جو دنیا کے لیے ایک میسج ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایکچولی ہمارے بہت سارے کرائٹیریاز ہیں ٹو کنفرم اے کل. ریڈار ہے, الیکٹرانکس ہے, اپنی ویڈیو ہے جہاز کے اندر, بہت سارے سینسرز ہیں, تو ہم وہ تمام کے تمام ویریفائی کر چکے ہیں کہ 6 ہیں. ٹھیک. لیکن ایک چیز ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی, جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ ملبہ کہاں گرا ہندوستان میں. بالکل ٹھیک. امیجن کریں, مطلب یہ چیزیں دیکھی جا رہی تھی, یہ نہیں کہ ہوا میں جس طرح بھارت نے کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی, وہ ہم نے بریکنگ نیوز نہیں چلا رہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ سر چھٹے کا رس جو ملبہ ہے, ریکیج, وہ کنفرم نہیں ہو رہا کہاں گرا ہے, تو اس لیے آپ 5 اناؤنس کر دیں, لیکن ہم شور ہیں کہ 6 ہیں. اچھا. تو میں نے فون کیا بادامی صاحب کو, میں نے کہا جی وہ ایک نیوز آپ سے شیئر. اس وقت تک میڈیا چلا رہا تھا 1 جہاز 2 جہاز, ذرائع عسکری ذرائع انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے 1 گرا دیا 2 گرا دیا. اب میں نے 6 شیئر کرنے ہیں 5, اور وہ ایک بڑی نیوز تھی. تو بادامی صاحب نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ سر آر یو شیور سر, یہ تو 1-2 چل رہے ہیں. تو میں نے کہا میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور میں ذمہ داری لوں گا بھی بعد میں. آپ مجھے آن ایئر لے لیں. مجھے فون آیا ہوا, مجھے آن ایئر لے لیں. مجھے ادھر سے فون آیا جنہوں نے گرایا. میں نے کہا اس سے اوپر ہو نہیں سکتا, اللہ میاں, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوگا اوبیسلی, لیکن اس سے اوپر واقعی بڑے حیران ہوئے. تو مجھے آن ایئر لیا, تو میں نے کہا جی اس طرح 6 جہاز ہیں, لیکن میں 5 کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو. وہ بھی حیران ہوئے, میڈیا پہ حیران ہوا. انہوں نے کہا سر آر یو شیور؟ میں نے کہا جی بالکل الحمدللہ. تو انہوں نے کہا 6 کیوں نہیں کہہ رہے؟ پھر میں نے کہا 6 کا بھی بتایا. میں نے کہا جی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 6 آئے گا. اچھا. لیکن میں کہہ نہیں سکتا, کلیم میں 5 کر رہا ہوں. بالکل. اب تو 6 نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, لیکن آئے گا ضرور. وہ بعد میں پھر 2 اور ایڈ ہوئے, اور اس کی وجہ ایک اور نکلی تھی. میں آپ کے ویورز کو فرسٹ ٹائم یہ بھی بتا دوں جی کہ کیوں نہیں 6 مل رہا تھا. وہ سری نگر میں پہاڑوں پر گرا تھا جہاں برف تھی, فروری کا مہینہ. اچھا. فروری مارچ اپریل تک نا وہاں ٹاپ پہ برف رہتی ہے کافی دیر تک. تو ابھی سنوئی ایریا تھا, وہاں کوئی آرمی کا یونٹ تھا, انڈین آرمی کا, تو انہوں نے سرکل کر لیا تھا اس کو, جس کی وجہ سے وہ کنفرمیشن لیٹ آئی ہمیں, کچھ دن بعد آئی تھی. تو یہ بھی میں پہلی دفعہ بتاؤں, پھر 6 بعد میں کنفرم ہوا تھا. یہ میرا اس وقت تھا. اس کے بعد پھر باقی ریسٹ از ہسٹری. اوبیسلی پھر 7 بھی ہوئے, اور 7 پھر پوری دنیا نے پہلے تو شروع نہیں کیا, اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھنا شروع کیا کہ جناب جی 7 ہی کلیم ہو رہے تھے. 4 رافیل, ایک MiG-29, ایک Su-30, ایک میراج 2000, اور ایک اسرائیلی ڈرون. اور ایک اسرائیلی ڈرون. مطلب یہ وہ ٹیکنالوجیکل, مطلب اگر دیکھا جائے اعتبار سے تو یہ سب ہی اپنے اپنے کمال قسم کے جیٹس ہیں. ایگزیکٹلی, یہ آپ ہمیشہ بھی کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ون آف دا بیسٹ کمبینیشن ہے جہازوں کی, اگر خریدنا کوئی جائے تو. لیکن امپلائمنٹ ایک اور چیز ہے نا. دیکھو ٹھیک, امپلائمنٹ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ چیز ہے.
پھر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپریشن ان کا، وہ بھی میں 8 تک آنے کی بھی سٹوری ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات کر سکیں. یہ دیکھیے میں پھر رابطے میں تھا پاکستان میں، مجھے الحمدللہ ایکسیس بعد میں بھی ملا، پہلے بھی ملا تھا، آپریشنز روم کا بھی، سائبر کمانڈ کا بھی. مجھے یہ آنر ہے کہ مجھے ایکسیس دیا گیا ٹو وہ تمام ویڈیو، کاکپٹ فوٹیج، ڈاکومنٹری، جو ویڈیو ان سائڈ کاکپٹ بناتا ہے پائلٹ، جو ڈیٹا آتا ہے انفارمیشن کا. میں نے خود دیکھا کیسے انڈین جہاز شوٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو یہ سارا دیکھنے کے بعد میں نے کنکلوڈ کیا، میری ریسرچ نہیں، پاک فضائیہ نے کہا کہ یہ 8 ہیں. کیا بات. تو میں 1 سال سے ریکویسٹ کر رہا تھا، میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں پاک فضائیہ سے. میں نے کہا جی آپ 8 کریں اس کو، تو یہ تو کنفرم ہے. تو آپ امیجن کریں کہ بہت گریسفل ہماری پاک فضائیہ، مجھے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سر، دا وار از اوور، ہم نے کلیم کر لیے ہوئے ہیں، تو اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ اس. ہم کلیم ورسز ریویژن نہیں کرنا چاہتے کہ مطلب وہ 6 سے پھر 7 کریں اور 7 سے 8 کریں، 8 سے 9 کریں. تو وہ ایک چیز اوبویسلی امپیکٹ بھی ایگزیکٹلی نہیں اچھا جاتا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کی تھی. میں آنر فیل کرتا ہوں کہ 6 کو میں نے ویڈیو ریلیز کی ہے اپنے والی، اور 7 کو ایئر وائس مارشل طارق غازی نے آ کے 80 کہہ دیا. کیا بات. اور میری اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی جو پرسوں میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی، اس میں لکھا تھا 80 ریئلٹی، دا فرسٹ ٹائم ایور پاکستان کی کیسے ڈومیننس کی تھی. میں 1 سال سے سبمٹ کرتا تھا ٹو دا لیڈرشپ کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کر رہے. یہ میرا پوائنٹ تھا کہ آپ جب 8 کہیں گے تو آپ اپنا کوئی پریز نہیں چاہتے. یہ ایک ہسٹری ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے، آپ کو ڈاکومنٹ کرنی چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے کہ یہ 80 تھا. بالکل ٹھیک. تو مجھے بڑا آنر ہے کہ پاک فضائیہ نے اس بات کو سبسٹینشیٹ کیا، کیونکہ میرے جیسے 100 لوگ بھی ڈاکومنٹری بنا لیتے نا 80 کہہ کے، تو وہ کریڈیبلٹی نہیں بنتی جب تک پی ایف فارملی 80 نہ کہے. بالکل ٹھیک. تو یہ میرے لیے آنر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازی اور آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی. اچھا سر، یہ جو کاکپٹ والی کہانی ہے جس پہ آپ نے کہا کہ میں نے وہ جا کے دیکھی، وہ کون کون سے پائلٹس ہیں، ان کے اگر نام آپ بتا سکتے ہیں؟ پائلٹ مجھے نام تو دیکھیے حکومت ریلیز کر دیے تھے ہم نے 14 اگست کو پچھلے سال. ان کو ستارہ جرأت ملا تھا. اس میں سے وہ پائلٹس بھی تھے جنہوں نے J-10C اڑاتے ہوئے انڈیا کے جہاز مارے تھے. ٹھیک. اس میں ان کو بھی ستارہ جرأت ملا تھا جنہوں نے JF-17 تھنڈر اڑاتے ہوئے S-400 میزائل تباہ کیا تھا. ان کا یاد آپ کو بیٹری 2 جگہ تھا، ان کو بھی ستارہ جرأت ملا تھا. تو جو لوگ جاننا چاہیں وہ 14 اگست کے جو نامینیشن ہوئی ہے پاک فضائیہ کے، اس میں موجود سب کے نام موجود ہیں. اگر آپ جاننا چاہیں، ان کو دیکھنا چاہیں، ان کو سمجھنا چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا سر، وہ کاکپٹ کے اندر کی ویڈیو کیا تھی وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ گئے وہ کیا منظر تھا، جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تب آپ کے کیا جذبات تھے، کیونکہ ایک جذبات کے ساتھ بھی لنکڈ ہے یہ چیز. دیکھیے میں آپ کے ویورز کو کہیں مس لیڈ نہ کر دوں بائی سینگ کہ یہ کوئی ٹاپ گن ٹائپ ویڈیو ہوتی ہے اندر، اور وہ میزائل جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کے سر پہ ویڈیو لگا ہوا ہے، پھر وہ ٹکراتا ہے. وہ فلموں میں ہوتا ہے. اچھا. آپ کو ٹیکنیکلی جو ایئر کرافٹ کے اندر جو ویڈیو اپنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو الیکٹرانکلی سارا اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا میزائل کتنے اس وقت لگے ہوئے ہیں. اچھا. پینل کے اوپر لگا ہوتا ہے. ایک جہاز میں سر کتنے، میں ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی پوچھتا ہوں، ایک جہاز میں کتنے میزائل ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی جو ہمارے پاس؟ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن عام طور پر 6 سے 8 میزائل جو بیانڈ ویژول رینج جو J-10C. اور وہ کتنی رینج ہوتی ہے سر؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کمبینیشن سے آپ لے کر جاتے ہیں. جو PL-15 ہے اس کی رینج ہے تقریباً 200 کلومیٹر. اچھا 200 کلومیٹر. اس کے دوسرے میزائلز بھی ہیں جو کلوز کامبیٹ کے ہیں، PL-10 ہے، PL-12 ہیں، وہ بھی اس جہاز پر لگتے ہیں. ان کی رینج کم ہے لیکن وہ ہائیلی لیتھل ہیں، وہ نسبتاً کلوز کامبیٹ کے لیے. اور PL-15 بھی ہے لانگ رینج. PL-15 از ویری لانگیسٹ رینج، لانگیسٹ رینج کا. تو یہ ساری کمبینیشن تھی. تو جب آپ پینل کو دیکھتے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو جہاز کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے کتنے میزائل لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بام لگے ہوئے ہیں. جب فائر ہوتا ہے تو آپ کو انڈیکیشن آتی ہے کہ فائر ہوا ہے. پھر اس کے ایک بڑی زبردست اس جہاز کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کا میزائل جا رہا ہوتا ہے تو پیرنٹ ایئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. لاسٹ جب وہ ایک فیوز سمجھ لیں، ڈسٹرکشن فیوز، میں ٹیکنیکل زیادہ میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ کنفیوز نہ کر دوں، جو ہے لینگویج سمجھتے ہیں اور جب یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جب میسج دیتا ہے اپنے پیرنٹ ایئر کرافٹ کو، پائلٹ کو، کہ میں آئی ایم ایکٹیو ناؤ. ایکٹیو مینس کہ آلموسٹ 100% یہ ہٹ کرنے جا رہا ہے، ادروائز یہ ایکٹیو کا میسج نہیں دیتا. اچھا اچھا اچھا. اگر یہ مطلب یہ جج کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ہٹ ہو گیا ہے. اگر آپ کو کاکپٹ کے اندر ایکٹیویشن کا سگنل آ گیا ہے کہ میرا جو میزائل 200 کلومیٹر دور جا چکا ہے، اس نے میسج کیا ہے that I'm active now. اچھا، یہ جا کے میسج کرتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ بڑی اہم بات تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہٹ کیا اور وہ جا کے لگا یا نہیں لگا اس کی کنفرمیشن آپ کو نہیں ہوگی، لیکن میزائل آپ کو کاکپٹ میں میسج ایک ریسیو ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹڈ. The warhead is active now. The warhead is active now. جب ایکٹیو آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ you can be very sure کہ یہ ہٹ ہوگا، ورنہ ایکٹیو نہیں ہوتا. اور ہٹ ہوگا تو obviously پھر یہ تباہی مچائے گا. Rest is history. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، پھر آگے کیا ہوا؟ بہت سارے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، پوری ریڈار کی پکچر ہے. پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو ریکیج بھی سیٹلائٹ سے کنفرم ہو جاتا ہے نا. آج کل کی دنیا میں آپ چھپا نہیں سکتے کہ پائلٹ غلط کہہ رہا ہے.
پائلٹ صحیح کہہ رہا ہے. اس بحث میں پڑھنے کا اب زمانہ نہیں رہ گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے تمام کے تمام ڈے لائٹ رات آپ سیٹلائٹ کی پکچر دیکھ سکتے ہیں کہاں ریکیج گرے ہیں. نمبر 1. پھر آپ نے دیکھا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ نے دیکھا انہی ولیجرز نے جا کے اپنی ویڈیو انڈین عام سویلین شہریوں نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی. چند منٹوں کے اندر یہ ثبوت آنا شروع ہو چکے تھے. لیکن میں اس میں ٹیک ہوم آپ کے اور میرے اور اپنے ویورز کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایف بہت گریٹ لیول تک ڈگنیفائڈ رہی. کیا بات ہے کہ ہم نے نہیں کہا کہ بس وہ ویڈیو دیکھ لی تو ریلیز کر دو نیوز. دیور 6 کہہ کے 5 کا اس سے زیادہ گریس کیا ہوگا. تو ایک کم بتا رہے ہیں, حالانکہ 6 کلیم ہوئے تھے لیکن وہ پھر بھی ایک کم بتا رہے ہیں تاکہ اگر وہ اس کا ریکیج ملے گا تو پھر ہم اس کو کلیم کریں گے کہ اتھینٹک ہے یہ بات. بالکل ٹھیک ہے. پھر سر اس کے علاوہ کیا کیا ہوا, آپ جب پھر ادھر گئے, پھر آپ عام طور پر بھی جاتے رہے؟ زیادہ جی بعد میں بھی گیا ہوں الحمدللہ. میرے لیے دیکھیے پرائڈ ہے کہ یہ یہی پائلٹ جنہوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا, جو آپ کے ویورز کو معلوم ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں ابھی بھی صبح کافی سارے ٹاک شوز کر کے آیا, مارننگ شوز کر کے آیا, تو اس میں لوگوں نے کہا کہ سر دیکھیں کتنا اچھا دن تھا, ہمارے پائلٹوں نے میزائل دبائے بٹن جا کر دشمن کو نیست. ان کو یہ پکچر لگتی ہے کہ شاید کوئی ویڈیو گیم کی طرح تھا, کوئی مووی چل رہی ہے. جہاز گئے, 8 پائلٹوں نے بٹن دبائے, باقی نے بٹن نہیں دبائے, تو جنہوں نے بٹن دبائے وہ دشمن کو لگ گئے, ان کے لگ گئے. مطلب یہ پکچر نہیں, اور ان کے بھی لگ گئے بھارت کے. تو یہ نہیں ہے ایسا ہوتا. وہ 1 گھنٹہ رات کو 12:30 بجے جب آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے دشمن کو. دیکھیں دن کو کامبیٹ ہوتی تھی, لوگ اکثر اس کو ورلڈ وار 2 رات 1 بجے اٹیک ہوا تھا, 12:30 بجے. 12:30 لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جی ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے بڑا تھا. ورلڈ وار 2 کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ورلڈ وار 2 میں سینکڑوں جہاز آتے تھے لیکن پاکٹس میں آتے تھے. جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو 2 ادھر لڑ رہے ہیں, 4 ادھر لڑ رہے ہیں, 2 ادھر لڑ رہے ہیں. اچھا, اس طرح ڈزنز آف ایئر کرافٹ, درجنوں ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہوتا, وہ پائلٹ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ایک دوسرے کا جو ڈاگ فائٹ ہم کرتے رہے ہیں مختلف کامبیٹ میں, آپ اتنا قریب گزرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہیلمٹ دیکھ لیتے ہیں کہ گرین کلر ہے کہ ریڈ کلر کا ہیلمٹ ہے اس کا. اچھا سر, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ جو ریڈ اور گرین ہیلمٹ کا؟ نو نو, آئی ایم جسٹ سیئنگ. اچھا, اگر آپ اتنے قریب سے گزرتے ہیں, آئی وڈ نو کہ عبدالحی کا گرین کلر کا ہیلمٹ ہے. گاٹ اٹ, تو وی آر پاسنگ سو کلوز. اتنے قریب سے گزرتے ہیں تو ڈینجرسلی کلوز منور کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو آف سیٹ کر سکیں. تو یہ ڈاگ فائٹ ہوتی تھی ایم عالم صاحب کے زمانے میں. ٹھیک. اچھا سر, کتنے قسم کی فائٹس ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی تو دیکھیے پہلے ڈاگ فائٹ ہوتی تھی. اچھا, پھر یہ شارٹ رینج میزائل آ گئے. شارٹ رینج کا مطلب ہے 2-3 کلومیٹر کے میزائلز آ گئے, ایئر بون, جب ہوا سے ہم مارتے تھے. گنز ہوتی تھی ہارڈلی 1000-2000 فیٹ تک. ٹھیک. کلومیٹر میں جب آئے تو نارمل کامبیٹ جہاز میزائلز آ گئے. اس کے بعد بیونڈ ویژول رینج آئے. آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر, آپ کا ریڈار دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جو جیٹ اینڈ سی نے مارے ہیں, پائلٹ فزیکلی اس جہاز کو نہیں دیکھ پاتا رات کے 12:30 بجے. جی, رات کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, تو وہ تو ساتھ والا جہاز نہیں نظر آتا. تو یہ آپ ڈیجیٹل اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دور ہے, اس کے پیرامیٹر, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور ایک اور چیز آپ کے ویورز کو اور انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں کہ اس وقت یہ 125 جہاز CNN BBC نے رپورٹ کیا کہ سیٹلائٹ کے تھرو کہ انڈیا کے 85, ہمارے 42 جہاز اور انڈیا کے ایڈ ہو رہے تھے. اچھا, یہ دیکھیے جو کمال مہارت پاک فضائیہ کے پائلٹس نے کیا ہے کہ اس دوران ان 85 جہازوں کو بھی ٹریک کر رہے ہیں, خود بھی بچ رہے ہیں. ان 85 کے اوپر 4 سے 6 میزائل میں نے ابھی آپ کو بتایا, 500 میزائل پورے کے پورے اس خطے میں اڑ رہے ہیں, بیونڈ ویژول رینج میزائل. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا نے سول ایئر ٹریفک کو, جو کمرشل ایئر لائن ہوتے ہیں, ان کو وارننگ نہیں دی تھی کہ نہ آئے اس ایریا میں. اگر وہ دیتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا کہ اٹیک آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ بھی اڑ رہی تھی ایئر لائنس. تو یہ پائلٹ انڈیا پاکستان کی ایئر اسپیس میں کمرشل ایئر لائن, سیولینز, ہیلی کاپٹر, ان کو بچ کے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے, پھر اس کو لاک کرنا جو موسٹ پروبیبل ہٹ ہونے کا چانس ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا کہ موسٹ آئیڈیل کنورژن میری اس جہاز کے لیے بن رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے آپریشنز روم میں پتہ لگی, کیونکہ آپ ایسی چیزیں چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں جو بعد میں. بالکل سر, دیکھیے میں تو چاہتا ہوں سر یہ آپ بتائیں آج, کیونکہ آپ نے میرے پروگرام میں کئی چیزیں مجھے ٹیزر میں دی ہوئی ہیں اور مجھے وہ آپ کہتے ہیں اگلے میں بتاؤں. میں نے کہا آج سال مکمل ہو گیا, آج میرا حق بنتا ہے, آج میں زبردستی پوچھنا چاہتا ہوں. آج دیکھیے میں اس بات کو ایک اور پرائڈ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے فائٹر پائلٹ جب ہوا میں جاتے ہیں تو ہماری ایک اوبلیگیشن ہوتی ہے, جب آپ ریڈار سے لاک کریں یا ویسے لاک کریں گے, ویژولی کریں, کسی کو دیکھیں, تو آپ نے کلیئرنس لینی ہوتی ہے شوٹنگ سے پہلے. دیٹ مینس آپ آپریشنز روم کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ جہاز لاک کیا ہے, اتنے ڈسٹینس پہ ہے, یہ میرا ریشو ہے, کلیئرنس ٹو شوٹ. ٹھیک. نیچے سے آپ کو دیکھتے ہیں, وہ ری کنفرم کرتے ہیں کہ کوئی غلط فائر مس آئیڈینٹیفیکیشن تو نہیں ہو رہی, تو کلیئر ٹو شوٹ کے نیچے سے ریڈیو کال آتی ہے, تو آپ شوٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ملی سیکنڈ میں ہو رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے سپلٹ سیکنڈ میں سچویشن بدل جاتی ہے. دیکھیے یہ آج تک میں نے نہیں دیکھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جو ٹریننگ دی, کیونکہ ان پائلٹس کو 3 سال سے اینٹی رافیل ٹیکٹکس پر لگایا ہوا تھا.
صحیح. یہ اسی کو اسٹڈی کرتے تھے, اسی کی کمزوریاں دیکھتے تھے, اسی کے خلاف اپنے ٹیکٹکس تیار کرتے تھے. تیاری اور کانفیڈنس کا یہ لیول تھا عبداللہ صاحب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے اس رات کو جب یہ جہاز ٹیک آف کر رہے تھے, جب کوئی بھی جہاز ایئر لائنر یا فائٹر جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر سے پرمیشن لینی ہوتی ہے فار ٹیک آف, جی, کہ پرمیشن ٹو ٹیک آف. ان کو بلینکٹڈ کلیئرنس دے دی گئی تھی ٹو شوٹ. ریڈیو کال ان کو دی جاتی تھی کلیئر ٹیک آف, کلیئر ٹو شوٹ. اوکے. یہ ٹریننگ کا لیول تھا. یہ کبھی نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ اعتماد شو کرتا ہے آپ کو ان پائلٹس کے اوپر, اور پائلٹس کا اعتماد اپنی لیڈرشپ پر کہ مجھے ابھی سے کلیئرنس دے دی گئی. بھائی یہ مجھے پوچھنا نہیں پڑے گا, مجھے اوپر یہ جا بہت کے بڑی مجھے بات ہٹ ہے. کرنا پڑے. یہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا, کیونکہ دیٹ شوز دا لیول آف ٹرسٹ, کانفیڈنس اور تیاری. تو پھر جب یہ ہو تو آپ امیجن کریں کہ ہوا میں کیا کانفیڈنس ہوگا ان پائلٹس کا کہ میری ڈپینڈنسی نہیں ہے, میری ہی ججمنٹ ہے, آئی ایم دا جج. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کو ایک یہ دے دی جائے ذمہ داری کہ آپ جج ہیں, اور ایک بڑی ذمہ داری ذمہ داری بھی ہے, دونوں طرف ہے نا. دیکھیے ایک ذمہ داری بھی اور ایک لیڈرشپ کا ٹرسٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے سر. اسی کے اندر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اکثر ہوتا ہے, ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہیلو پلیز پرمیشن ٹو لائک ہٹ, وہ کئی سگنل چلے جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ایسی موویز, وہ کہتے ہیں کہ ہیلو کین یو ہیئر می. وہ اکثر ہم نے دیکھا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ریلیٹ کر رہے ہوں گے. وہ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ سگنل آؤٹ تو ہو جاتے ہیں, یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے. نہیں, وہ اس دفعہ انڈیا کے زیادہ کر دیے, وہ ہم نے کر دیے. موسٹلی جو ہماری سائبر کمانڈ تھی انہوں نے بہت الیکٹرانک وارفیئر کیا, ان کی سچویشنل اویئرنیس خراب کر دی, ان کی کمیونیکیشن ڈسٹرپٹ کر دی. تو یہ وہ ہے, پہلی دفعہ نہیں کیا تھا ہم نے. 30 اپریل کو اس واقعے سے 6 دن پہلے 7 دن پہلے 4 رافیل ان کے آئے تھے سری نگر پہ. ٹھیک ہے, امبالہ سے ٹیک آف کر کے آئے تھے. وہ ہمارا سسٹم چیک کرنے آئے تھے, ڈیفینس نیٹ ورک کشمیر میں. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہمیں پتہ لگا کہ 4 آ رہے ہیں اور وہی پرپس تھا ان کو, تو سائبر کمانڈ جو پاک فضائیہ نے 3 سال سے پہلے اسٹیبلش کی تھی, انہوں نے پھر ایک سائبر اٹیک کیا. اچھا, سافٹ کل اٹیک. دیٹ مینس ہم فزیکلی نہیں مار رہے, کوئی میزائل نہیں چلایا. جی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی کمیونیکیشن جام کی, ان کی ڈی گریڈ کر دی, ان کو مس لیڈ کیا, ان کی کمیونیکیشن کو سلو ڈاؤن کر دیا, جس سے ان کے ایلیمنٹ آف پینک پھیل گیا. پینک پھیلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سچویشنل اویئرنیس کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھے ریڈیو کال نہیں آ رہی عبدالحی, میں جواب کال کر رہا ہوں تو ہی از ناٹ رسپونڈنگ, یا وین یو آر کالنگ آئی ایم ناٹ رسپونڈنگ, یا آئی ایم رسپونڈنگ لیٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دونوں کا کانفیڈنس ایز اے پارٹنر, ایز کامریڈ, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, از ہی ان ٹربل اور ایم آئی ان ٹربل. ٹھیک, مسئلہ کدھر ہے کہ تو وہ ایک کانفیڈنس چیک کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے 30 تاریخ کو یہ حملہ کیا تھا. 2 جہاز واپس جا کے مشکل سے کامیاب لینڈ کر پائے تھے امبالہ, اور 2 نے پینک کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی سری نگر میں, بیکاز دے لاسٹ اے ٹریک کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہم نے ٹریلر دکھایا تھا 30 تاریخ کو. ٹھیک, لیکن سیکھنے والوں نے نہیں سیکھا. اور پھر جب اس رات کو بھی پاک فضائیہ نے یہی سائبر کمانڈ کیا تھا, اور جب شوٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو بہت پینک مچ گیا. ظاہر ہے جو میں بات رہ نہ جائے وہ یہ تھی کہ 1 گھنٹہ آلموسٹ 59 منٹس انٹینس کامبیٹ ہوئی تھی. وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ بٹن نہیں دبائے تھے صرف, کئی سٹیجز پر میں نے جو آپ کہہ رہے تھے بتائیں وہاں آپریشن روم میں کیا دیکھا, تو کئی جگہوں پر ہمارے جہازوں کو بھی انہوں نے لاک کیا. اچھا, ان کی پوزیشن تھی ایڈوانٹیجز کہ وہ شوٹ کر دیتے ہمارے جہاز کو. تو انہوں نے نہ صرف ڈینائی کیا, اویڈ کیا, اپنے آپ کو بچایا, اور دوبارہ ان کو لاک کیا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اٹ واز اے گوئنگ آن انٹینس, جس کو کہتے ہیں نا نرو بریکنگ, ہائی پریشر کامبیٹ تھا. یہ وہ نہیں تھا جیسے آپ کو میں نے شروع میں کہا کہ اٹ واز جسٹ این ایزی ون گڈ ڈے اور قسمت اچھی تھی جا کے لگ گئے. وہ 3 سال کی محنت تھی, بالکل ٹھیک, حاضر دماغی تھی, فل الرٹنس تھی, اور آبویسلی بیک بائی ڈیسیژن میکنگ فرام دا آپریشن روم, لیڈرشپ کی. اور وہ لیڈرشپ جو میں نے تو ان کو کہا بھی, احمد بابر صاحب کی. اور پھر ان دا لائٹر نوٹ, کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے لاسٹ ٹائم نہیں بتائی تھی, تو میں نے خود نہیں بتاتے, وہ ایئر چیف خود نہیں بتاتے کہ میں گھر نہیں گیا. تو میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو مجھے ان کی ٹیم کے ساتھ میں بیٹھا چائے شائے پی رہا تھا, تو میں نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ یہ کیسے کرتے. تو اس نے کہا سر وہ ایئر چیف ادھر ہی ہوتے تھے, وہ تو گھر ہی نہیں گئے. اچھا, وہ اس ٹائم پہ 20 دن گھر ہی گئے, 20 دن گھر نہیں گئے, وہیں پہ کہیں صوفے پہ سو جاتے تھے, وہیں پہ کوئی مجھے بتایا سینڈوچ لے لیتے تھے, کافی پی لیتے تھے. تو میں پھر ایک دن لائٹر نوٹ پہ ان کے ساتھ کھڑا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ سونا گھر ہی نہیں گئے. تو زبردست بات کہی انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں اگر گھر چلا جاتا تو نیند کیسے آتی. ہاں, بڑی بات ہے یہ ایک اوبلیگیشن. انہوں نے کہا یہ میری قوم کا میرے پہ قرض تھا, کیونکہ یہ کب وہ سپلٹ سیکنڈ آنا ہے جب قوم کو میری ڈیسیژن میکنگ کی یا پاک فضائی کے رسپانس کی ضرورت پڑنی تھی, اور اگر میں اس وقت وہاں نہ موجود تو پھر ظاہر ہے ہسٹری کچھ اور ہوتی. تو وہ اٹ پیڈ آف, جو انہوں نے 20 دن گزارے. تو اس وقت ہر پائلٹ سے وہ اچھا ہم ایک اور مس لیڈ نہ کریں لوگوں کو کہ صرف پائلٹوں سے باتیں نہیں کر رہے تھے, وہ ساری ایئر ڈیفینس کنٹرولرز,
weapon controllers, جتنا ایئر ڈیفینس نیٹ ورک تھا, he was on one button away from everybody. کیا بات. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ اس تیاری سے, اس اعتماد سے لڑی گئی ہے جس کی تیاری بھرپور کی گئی تھی پہلے سے. اٹ ڈز ناٹ ہیپن. میں انڈیا کا سب سے زیادہ کرٹیسزم یہ کرتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں بڑی اچھی ایئر فورس ہے, میں آج بھی کہتا ہوں پروفیشنل ہے, لیکن آپ نے غلطیاں کی ہیں جی. آپ غلطیوں کو مانیں گے تو آگے چلیں گے. لاسٹ ایئر بھی میں اکثر چینلز پر بھی کہتا ہوں, میں لاسٹ ایئر کینیڈا میں تھا, سون آفٹر دا وار, جولائی اگست میں گیا تھا, کچھ ٹاکس تھے, ایک انٹرویو تھا, تو وہاں مجھے کسی نے اپروچ کیا, انڈین اوریجن کے تھے بٹ کینیڈین سکھ تھے. انہوں نے مجھے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے ہماری ایئر فورس کو, کیا مشورہ دیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے انڈین ایئر فورس کا اتنا زیادہ, تو کیا مشورہ دیں گے. تو میں نے کہا میں مشورہ ایز اے فائٹر پائلٹ دوں گا, کیونکہ ایز فائٹر پائلٹ ہمیں ایک لاسٹ ڈچ لائف سیونگ منوور سکھایا جاتا ہے. اچھا. اف یو آر اسٹک, لائف تھریٹنگ ہے, تو ڈو دس منوور اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس ڈینجرس سچویشن. تو میں ایز اے فائٹر پائلٹ انڈین ایئر فورس کو, ان کو ڈیسیژن میکنگ کو یہ کہوں گا کہ کیری آؤٹ اے گریسفل ایگزٹ. اور اگر آپ نے گریسفل ایگزٹ نہ پلان کیا تو دنیا نہیں چھوڑے گی, آپ دنیا نہیں چھوڑے. جتنی جلدی مان کے نکل جائیں تو دنیا بھول جائے گی, بکا دنیا کے پاس اور میڈیا کے پاس بڑے ٹاپک ہوتے ہیں. کل بالکل DGISPR احمد شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے سال پہلے سے سوال کیے ہیں کچھ, وہ سال ہو گیا جواب نہیں آئے. میں وہ ساری پریس کانفرنس سنی اور بڑا میں نے اس کو انجوائے بھی کیا کہ آج پاکستان کی جیت کا جو ایک وہ سہرا ہے نا, وہ ہماری پاک افواج پہ جاتا ہی ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ کس طرح قوم اور فوج کے بیچ میں کوئی آ سکتا ہے, کسی کا باپ بھی نہیں آ سکتا. تو میں وہ الفاظ یوز کر رہا ہوں جو انہوں نے کیے. میں ایک اور الفاظ رہتا جو وہاں پہ میں نے کہا, جب میں نے کہا نا کہ دنیا آپ کا پیچھا کرے گی, تو واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو پیچھا چھوڑ دوں گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے نہیں چھوڑے گا. یقیناً. اور ٹرمپ نے جس طرح ہر کانفرنس میں ہمارے فیلڈ مارشل کو اور ہماری پاک افواج کو جس طرح سراہا ہے, اور وہ ایسے لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ وہ کہیں نہ کہیں مودی کو چھیڑ دیتے ہیں کہ یاد ہے نا تیرے نال ہویا کسی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہماری قوم پہ بھی ہے, ہماری پاک افواج پہ بھی ہے, اور اس طرح ہمیں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. اچھا سر, میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا, جس طرح آپ نے کہا یہ ساری چیزیں کہ وہ ایئر ڈیفینس سے بھی کنیکٹڈ تھے, زمینی فوج کے ساتھ بھی کس طرح رابطے میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو یہ لوگ؟ مطلب ایک طرف تو ایک ہوا میں جنگ ہو رہی ہے, ایئر فورس ہوا میں, مطلب جیٹس ہوا میں ہیں, پھر زمین پہ بھی کچھ ہمارے جو سولجرز ہیں وہ اپنے تعینات ہیں, ان کے ساتھ کس طرح رابطے میں رہتے تھے؟ ایئر فورس کا ان کے ساتھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, یا وہ اپنی لڑ رہے ہیں یا یہ اپنی لڑ رہے ہیں؟ نہیں, کچھ اس طرح کے معاملات یہ ذرا کلیئر کریے. نہیں, میں نے بہت, جب سے پاکستان بنا, ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں, ظاہر ہے میں ایئر فورس میں رہتے ہوئے وار کالجز میں, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھتا پڑھاتا رہا. جی. تو جتنی جنگیں میں نے آج تک دیکھی ہیں, 65 کی ہو, 71 کی ہو, کارگل کی ہو, جتنی زیادہ سینرجی اور کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن اس دفعہ تھی تینوں سروسز میں, اتنی میں نے کبھی نہیں. نیوی میں, ایئر فورس میں اور آرمی میں ڈیسیژن میکنگ سینٹرلائز ہوتی تھی. ڈیسیژن یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کیا افیکٹ کریٹ کرنا ہے, اور موسٹلی کیونکہ انڈین ایئر فورس زیادہ ایکٹیو تھی, تو یہاں ذمہ داری ایئر فورس نے لی کہ میکسیمم افیکٹس ایئر فورس پیدا کرے گی, کریٹ کرے گی ملک. پھر آپ نے دیکھا کہ موسٹلی وہ لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے ایکٹیو کیا, زمینی فوج ان کی ویسے ڈپلائی نہیں کی تھی. یعنی الانگ انٹرنیشنل بارڈر ہمارے انڈین فوج نے کوئی ڈپلائمنٹ نہیں کی. انہوں نے لائن آف کنٹرول میں جو شرارتیں کی وہ ہم نے دیکھا کیسا بفٹنگ جواب دیا, وہ جھنڈے لہرا دیے. نیوی کی طرف آنے کی ہمت نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا سمندر ہمارے نسبتاً خاموش رہے. لیکن ایک بات آپ کے ویورز کو ایک اور دلچسپ بات بتا چلوں جو پچھلے سال میں نہیں بتا سکا. دیکھیے پاک فضائیہ کی اسٹریٹجی میں 3 پلرز تھے جی پوری جنگ کے, جو ہم نے ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کی میں بات کرتا ہوں. ہوا میں رافیل تھا نمبر 1, زمین پر S-400 تھا, ٹھیک, جو سرفیس ٹو ایئر میزائل انڈیا کا ہے, اور سمندر میں وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر تھا. اب یہ سر میں وہی بات, یہ میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اتنی ٹیکنالوجی اور ہم سے کہیں آگے ہیں, یہ بات ہمیں کلیم کرنی چاہیے, ٹھیک, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان سے ایسی مسٹیکس ہو گئی کہ وہ انہوں نے, یا ہمارے پاس کیا ایسی چیز تھی, یا وہ کیا ایسے ڈیسیژنس تھے, یا جن کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو وہ چکنا چور کر دیا؟ دیکھیے عبداللہ, میں ابھی بھی انڈین فائٹر جیٹس کو میں اگر دیکھوں تو فائٹر جیٹس ان کے ون آف دا بیسٹ ابھی بھی دنیا میں. جی, ٹھیک, لیکن صرف فائٹر جیٹ کے نمبر یا ان کے ناموں سے جنگ نہیں لڑی جاتی. ٹھیک ہے, وہ آپس میں کیا کرتے ہیں اور آپس میں مل کر دشمن کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جنگ یہ ہے, جنگ یہ نہیں ہے کہ میں سب سے اچھا جہاز میرے پاس 10 ہیں, یہ 50 ہیں, یہ 20 ہیں. انہوں نے کنورج کیسے کرنا ہے. جیسے پاک فضائیہ نے ملٹی ڈومین آپریشن کیا, ایئر ڈیفینس کنٹرولر پینل زمین پر کنٹرولر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہوا میں فائٹر جہاز اڑ رہے ہیں, ان کے پیچھے ایئربورن ارلی وارننگ ہے, سیٹلائٹ سے پکچر نیچے جا رہی ہے, وہاں سے جہازوں کو آ رہی ہے, سائبر کمانڈ اپنا حملہ کر رہی ہے. یہ اٹس لائک اے ردم, اس کو آرکیسٹریٹ کرنا میں کہتا ہوں. آرکیسٹریٹ مینس اٹس لائک اے میوزک سر. ایک انسٹرومنٹ آؤٹ ہو جائے تو آپ کا سارا آرکیسٹرا چھٹی ہو جاتی ہے.
everybody has to be in sync. میں بڑی سمپل مثال دی آپ کو، بڑی کمال مثال اور دی. سادہ مثال دیتا ہوں. فٹ بال کا اگر میچ ہو تو اگر دنیا کے مجھے کہا جائے کہ 10-11 سب سے اچھے فٹ بال پلیئر پک کر لو، تو میں 11 کی 11 ٹیم کے پورے بیسٹ فٹ بال پلیئر لے آتا ہوں. یہ گارنٹی ہے کہ ورلڈ کپ وہ جیتیں گے؟ نہیں، جب تک وہ انٹیگریٹ نہیں کریں. دس از دا اسٹوری. پلیئر ہونے سے نہیں بنتا. اور میں ایک سال سے مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ ویورز آپ کی طرح انرجیٹک ینگ ہوں گے، تو میں ایک اور زیادہ سادہ فٹ بال سے ہی کرتا ہوں. رونالڈو فٹ بال پلیئر کا ون آف دا بیسٹ ہے اس دنیا میں. حضور 90 منٹ کا فٹ بال میچ ہوتا ہے. رونالڈو کے پاس ریسرچ کرے تو پتہ لگتا ہے کہ رونالڈو کے پاس 90 منٹ کے میچ میں صرف 1.5 سے 2 منٹ کے لیے بال آتی ہے. دنیا رونالڈو کو جو باقی 88 منٹ کا میچ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہیں جانتی، وہ صرف 1.5 سے 2 منٹ کی وجہ سے جانتی ہے، کیونکہ وہ جب اس کے پاس ہٹ آتی ہے تو وہ پھر ہٹ مس نہیں کرتا. جو وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے اس میچ کو اپنے 1.5-2 منٹ کی وجہ سے. پاک فضائیہ کا بھی یہی رول ہے. کیا بات ہے. ہمارے پاس جب بال آتی ہے تو پھر 88 منٹ کا میچ کوئی نہیں دیکھتا. انڈین ایئر فورس نے کہا 6 تاریخ کو کہ میں نے نہیں کہا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان صاحب نے کہا کہ ہمارا نقصان ہوا جہازوں کا. پھر ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کی، ہمارے ٹیکٹکس ہم نے امپروو کیا اور 10 تاریخ کو ہم نے کم بیک کیا. بالکل ٹھیک. تو یہ 88 منٹ کے میچ میں یہ فٹ بال تو نہیں کہ آپ ٹائم آؤٹ لے کے کھلاڑی بدل دیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ آپ نے شروع کی ہے. جو ملک شروع کرتا ہے اس کے پاس بہت بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ایڈوانٹیج لوز کر دیے. ٹرو دیٹ سر. اور 9 جگہوں پہ حملہ کیا انہوں نے، 9 لوکیشنز پاکستان کی اوپر جو ہے انڈیا نے حملہ کیا پہلے، اور پھر اس کے بعد ہمارے سویلینس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات دیکھنے کو ملے. پھر ہم نے صرف فتح 1 اور فتح 2 استعمال کیا، جس کے بعد پھر ہم نے جو آپ نے جس طرح کہا کہ ایل او سی کے اوپر انہوں نے جو جھڑپیں کی اور اس پہ بھی ہم نے جو جھنڈے لہرائے وہ سب نے دیکھے. اچھا سر، یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی کے اندر، وزیر پیٹرولیم، ابھی پیٹرول کے معاملات آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں سے کچھ چل رہے ہیں اور بڑے اہم چل رہے ہیں، اور پھر مہنگائی بھی ہوئی، پھر اس کے اندر کمی بھی دیکھنے کو ملی. پیٹرول اگر سر ختم ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں وزیر پیٹرولیم کہ ہمارے پاس 7 دن کے ریزروز ہیں، اللہ نہ کرے جنگ دوبارہ ہو جاتی ہے، قوم یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ جب ہمارے پاس ریزروز ہی 7-8 دن کے ہیں تو کیسے ہم جنگ لڑیں گے، کیسے ہم دشمن کا چکنا چور کریں گے سر؟ نہیں، قوم کو کہیں بالکل ریلیکس رہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا وار ریزرو فیول علیحدہ ہوتا ہے. اچھا. وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ اگر وہاں سے سپلائی رک جائے تو وار ریزرو کا فیول اور اس کے سارے منیشن، ویپنز، ہارڈ ویئر سب ریزرو میں رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے سٹاپ ہو جائے تو ہماری سپلائی رک جائے گی. وہ وار ریزرو، اگر ہمارے پاس ریزروز نہ بھی رہیں تو آپ لوگوں کے پاس، پاک آرمی کے پاس اپنے ریزروز ہوتے ہیں، اور وہ سر کتنے دن کے ہمارے پاس اگر ایسٹیمیٹڈ پبلک میں نہ بتایا جا سکے. اچھا وہ ہم اسٹیمنا نہیں بتانا چاہتے نا کتنے دن لڑ سکتے، لیکن یہ شور کرانا چاہتا ہوں کہ وار ریزرو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجنسیز جو ہیں، جس طرح ہماری ISI کام کرتی ہے الحمدللہ، اور موساد ہے، یہ اپنا اسرائیل کی، بھارت کی اپنی را ہے، اس طرح ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں جنگی صورتحال میں؟ آئی تھنک ان کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے جنگ سے پہلے. اچھا. پیس ٹائم میں دیکھیں نا، جتنی زیادہ اپڈیٹڈ انفارمیشن وہ آپ کو پیس ٹائم میں دیں گے، اپنی تیاری کرائیں گے، آپ کا ڈیٹا بیس اپڈیٹ کریں گے، آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن دیں گے، جو دشمن کے پلانس ہیں ان کے بارے میں بر وقت آگاہ کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ تیاری کریں گے. ٹھیک ہے. جنگ تو مینیفیسٹ ایکچولی ہوتی ہے. جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ان کی پیس ٹائم میں، جب انہوں نے اپنی فوج کو، ایئر فورس، نیوی، آرمی کو تیاری کروانی ہوتی ہے اگینسٹ دی اینیمی ٹیکٹکس، اسٹریٹجی، ڈیسیژن میکنگ، اسٹاک پائلز، ایسیٹس جو ہوتے ہیں. آئی تھنک ان کی تیاری یا انفارمیشن جنگ سے پہلے پتہ ہوتی ہے. جنگ کے دوران اپنا رول ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو ملبہ نہیں مل رہا تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گی کہ ملبہ کہاں گرا ہے. تو یہ ان کا ادھر بھی ہوتا ہے رول، لیکن مینلی ہوتا ہے جنگ سے پہلے کا. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ میرے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تاکہ ہم پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. انڈیا کو کب احساس ہوا کہ جنگ ہار گیا، اور ٹرمپ کو فون جو کیا مودی نے، وہ کس صورت میں آپ نے دیکھا کہ کب، جب یہ جہاز گرنے شروع ہوئے اور جب یہ پوری LOC والے معاملات پاکستان نے جب جواب دیے، اس کے بعد مودی نے فون کیا ہے؟ کب لگا مودی کو کہ مجھے فون کرنا چاہیے ٹرمپ کو؟ پہلا جھٹکا یا پہلا تو انفارمیشن ان کو چلی گئی تھی رات کو 1:30 بجے، 6 اور 7 کی درمیانی رات، جب ان کے 8 جہاز لینڈ نہیں کیے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ ڈینائل موڈ میں رہے. پھر انہوں نے، آپ یاد کریں، آپ 7، 8، 9 کو انہوں نے ڈرون پھینکے پاکستان پر. 9 تاریخ کو رات کو انہوں نے ہمارے ایئر بیسز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ہم نے پھر 4.5 گھنٹے میں انڈیا پر ظاہر ہے بہت ٹنیج پھینکی. جتنی ٹنیج ہم نے پھینکی تھی وہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، لیکن آپ کے ویورز کو ریفریش کر دوں کہ 65 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ ہم نے 4.5 گھنٹے پھینکی تھی. حقیقت. اب جو ڈسٹرکشن ہوئی تو یہ انڈیا توقع نہیں کر رہا تھا، اور اسی دوران میں نے S-400 بھی تباہ کر دیے دونوں. یہ کمبینیشن ذرا ویژولائز کریں، ایک S-400 تباہ ہونا، پھر ٹنیج کا ہمارا گرائے جانا،
اور آن ٹاپ آف دیٹ جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایئر فورس گراؤنڈ کر دی گئی تھی 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو. تب انہوں نے ریئلائز کیا. پرائیویٹلی تو ان کو 6 اور 7 کی درمیانی رات پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارا بہت نقصان ہوا. بالکل ٹھیک. 10 تاریخ کو بھی پرائیویٹلی پتہ لگ گیا. ہاں پبلکلی تو آج بھی وہ ڈینائی کریں گے. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، حقیقت ہے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا کاسٹ اگر ہم اعتبار سے دیکھیں کہ کیا کاسٹ آتی ہے، یا کوئی جنگ اگر ہوتی ہے تو پاکستان کی کیا کاسٹ آئی ہے اس پہ؟ یہ جو ابھی ہماری بنیان المرصوص کے اوپر ہماری جو ٹیکنالوجی بھی یوز ہوئی، ہمارے میزائل بھی یوز ہوئے، پھر ہمارے جہاز بھی یوز ہوئے، کتنی کا ایسٹیمیٹڈ کوئی ہماری کوئی کاسٹ کیا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، کاسٹنگ ایک تو شیئر بھی نہیں کی جاتی. اچھا، obviously کانفیڈینشلٹی ہوتی ہے پبلک میں، اور اپنا اس طرح کا بجٹ بھی نہیں بتایا جاتا کہ ہمارا اس دفعہ اس وجہ سے ایڈ ہوا ہے یا اتنے پرسنٹ اس وجہ سے ایڈ ہوا ہے. کانفیڈینشیل ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اور پرائسنگ اور وہ گورنمنٹ کے ڈومین میں ہی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، پاکستان کے پاس ٹوٹل ابھی کتنے فائٹر جیٹس ہیں اور کتنے ڈرونس ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تھوڑا سا جلدی سے ریکیپ دے دیجیے گا. ہمارے پاس تقریباً 400 کے قریب فائٹر جیٹس ہیں، جس میں مختلف کمبینیشن ہے الحمدللہ. ڈرونس کی تعداد تو میں نہیں بتا سکوں گا کانفیڈینشلٹی کی وجہ سے. وہ ہے کون کون سے سر؟ ہمارے پاس کنچی ہے جو بیسیکلی اوریجنلی ٹرکی کا تھا، اب الحمدللہ یہاں پہ. پھر شاہپر 2 ہے، شاہپر 1 ہے. درجنوں ہمارے پاس اب فیسلٹیز ایسی ہو چکی ہے کہ اب ہم خود مینوفیکچر کرتے ہیں، جو اچھی خبر یہ ہے. الحمدللہ ہماری ڈپینڈنسی نہیں رہی چائنا سے. ہم سپورٹ جہازوں کے بارے میں لی، ترکی سے ہم نے سپورٹ لی، ڈرونز اور انمینڈ وہیکل. اب ہماری الحمدللہ خود ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں. ہم کے کیا بات، ہم انجن خود بنا رہے ہیں، اس کا ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. اور یہ لائٹر نوٹ پہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ قائد اعظم نے 1948 اپریل میں رسالپور اکیڈمی کا وزٹ کیا تھا، اور انہوں نے اپارٹ فرام اٹ کہ یہ کہا تھا کہ کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف اینی اگریسر. اچھا جی، یہ ان کا تھا کہ کسی بھی قوم کی کمزور ایئر فورس ایگریشن کو دعوت دیتی ہے. اور دوسرا پارٹ اس سے بھی دلچسپ تھا، انہوں نے کہا تھا اونلی تھرو سیلف ریلائنس اینڈ سیلف ڈسپلن. سیلف ریلائنس ذرا ذہن میں رکھے، 78 سال پہلے لیڈر کہہ گیا ہے. سیلف ڈسپلن اینڈ سیلف ریلائنس پاکستان ایئر فورس کین بی وردی آف پاکستان. کیا بات ہے، مطلب یہ ویژن. تو آج ہم سیلف ریلائنٹ بھی ہیں الحمدللہ. اچھا سر، بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کردار کس طرح سے دیکھتے تھے آپ؟ ہم نے دیکھا کہ DGISPR احمد شریف چوہدری صاحب جو ہیں وہ تو میڈیا پہ بھی آتے رہے، مین اسٹریم پہ ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی وہ اپڈیٹ کرتے رہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے کیا گرایا ہے، کون سی جگہ پہ اٹیکس ہوئے ہیں، پورا میپ پلان بتاتے رہے. فیلڈ مارشل آبویسلی بیک اینڈ پہ ساری لیڈرشپ کو دیکھ رہے تھے. اس ٹائم پہ ان کا کیا موٹیوز تھے، ان کا کیا کردار تھا ان کے؟ اس کے بعد ہم نے آج دیکھا ہے پورے سال میں جو ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی. ایران وار کے اندر ہمیں سراہا گیا، پاکستان کے اندر تب ہماری جو ایک وہ کہتے ہیں نا جھنڈے کو بلند کیا گیا. ٹرمپ نے ہمیں سراہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہو جاتا ہے. یہ کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہیں جس کے بعد یہ بھارت کی جنگ جب انہیں ہرا دی گئی، اس کے بعد ہمیں یہ موقع ملے. اس میں آپ اب کیا دیکھتے ہیں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا نروز ہیں، کیا وہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں جس پہ وہ اب لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کو؟ ڈیسیژن میکنگ تو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ زبردست سینرجی دیکھنے ہمیں آئی تینوں سروسز کی. ایک آٹونومس بھی تھی، پاک فضائیہ کے سربراہ جو دیکھیں ہوتا ہی کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ منٹ بائی منٹ آپ مجھے بتائیں گے، مجھ سے اپروول لیں گے. جی، ہوتا یہ ہے آپریشن روم میں پاک فضائیہ کے سربراہ کی بہت میٹنگز ہوئیں آرمی چیف سے. اس دوران امپیکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ایئر فورس کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی. ڈیسیژن ایک دفعہ ہو گئے کہ ہم نے برنالہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کرنا ہے. اس میں نارتھ اور ساؤتھ کو ہم نے کاٹ دیا، یہ کمیونیکیشن کاٹ دی بٹوین ملٹری اینڈ دا سویلین. جو گورنمنٹ تھی ان کی کمیونیکیشن ادھر سے گزرتی تھی برنالہ پہ. وہاں ہم نے جوائنٹ حملہ کیا الفتح سے مل کر، اور پاک فضائی نے بھی کیا. وہ کئی مہینوں تک میں جب دوبارہ بھی آپریشن روم گیا تو میں نے کہا کہ لیٹسٹ پکچر دکھاؤ، تو وہ وہی کا وہی تھا، ان سے ریکور بھی نہیں ہوا تھا ابھی تک. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ. جب آپ ایک ڈیسیژن میکنگ لیتے تھے امپیکٹ کی تو سروسز پھر، کیونکہ اس وقت تو فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے نا، آٹونومس ایک ایلیمنٹ تھا سینرجی کے ساتھ. ایک بات. دوسری بات میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے جب ہم ریلیونٹ ہو گئے، ہم ایران مذاکرات بھی کرا رہے ہیں، ہر جگہ پیس کانفرنس کروا رہے ہیں، اسلام آباد میں ہم سارے، تو ویسے نہیں ہوتی نا، وہ ہوتی ہے. تو میں جنگ میں آخری بات اس پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے جب آپ وکٹری حاصل کرتے ہیں نا، تو میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں، تو وکٹری ہیز ویلیو اینڈ ویلیو گیوز یو پاور. اینڈ وین یو آر پاورفل دین پاور ٹاکس ٹو پاور.
کیا بات ہے سر، خوبصورت بات کے ساتھ آپ نے اختتام کیا ہے، اور بہت شکریہ، اور آپ کو پھر ونس اگین مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج پاکستان کا مارکہ حق بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور ہم اپنی آڈینس کو، ہمارے پاکستانیوں کو، اور اوورسیز جتنے بھی ہمارا ڈائسپورا بھی ہے ان کو بھی یہ چیز بتاتے چلے کہ یہ پاکستان کی وہ جیت ہے جو پاکستان کے آنے والے بچے یاد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ آپریشن سندور کو، وہی بات کہ جو نام ہی ایسا ہو، اس کو کس طرح سے ہم نے چکنا چور کیا تھا. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اپنی آڈینس سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے زندگی میں کبھی بھی آپ دیکھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور دکھائیے گا تاکہ وہ یاد رکھیں، خالد چشتی صاحب کو بھی اور ہمیں بھی. ہم نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے کردار پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آباد رہے. السلام علیکم.